والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت دے نال عقیدت دے نال درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. لم يأتي نذير كافي نظر. لم يأتي نذير كافي نظر. مثل تو نشد پیدا جانا. حاضرین عزیز وقار، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مجھے میرے پیارے آقا نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ رکھ کے پردہ مجھے اپنی غلامی میں ڈال رکھا ہے. اور یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے آقا اگر ہماری گود میں ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ حضور اگر بھیک آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے ان منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں. میں غور کرو، بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں. ایسی شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حاضرین ذی وقار، محفل دے اندر موجود گرامی قدر ماسٹر عبدالغفور صاحب، ماسٹر جناب، جملہ بانیان محفل و مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تساں بڑے بڑے علماء نو سنا ہو سی، اور بالخصوص میلاد پاک دی خوشیاں ہوسن. اج اس حقیر طالب علم دی بھی سن سو. اچھا، سب تو پہلے میں نے یہ دسو کہ تساں چوں کیڑا کیڑا میرے نبی دا غلام ہے؟ ذرا دو ہاتھ کھڑے کرو نا، فخر نال آدھے ہیں نا. آؤ باقاعدہ طور تے بندہ ناچیز اپنے موضوع دا شروع کریں اور تانوں یہ دسنا چاہتے کہ رب العزت نے، رب العالمین نے اپنی کلام لا ریب کلام دے وچ ارشاد فرمائے
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہن رب العالمین رحمت للعالمین واسطے ارشاد فرمائندا پہ کہ حبیبہ مخاطب پیا فرمائندا ہے حبیبہ اساں نے تانوں تمام جہاناں واسطے ذرا غور کرو. موضوع بندہ ناچیز دا اج میلاد النبی ہے. اساں تساں اور جملہ مسلمانان عالم میلاد پاک منانے ہیں. اگر کوئی تواڈے سارے کول پوچھ گندے کہ میلاد جڑا تساں اساں منانے ہیں کیا یہ صحابہ نے منایا ہے کہ نہیں؟ میں کوئی غلط گل تو نہ کر رہا نا؟ کیا میرے نبی دے غلاموں یہ جڑا میلاد النبی تساں اور اساں منانے ہیں کیا اے محبوب نبی دے صحابہ منایا ہے؟ آؤ حدیث پاک دی کتاب صحیح مسلم دے اندر حدیث رقم ہے اور جس نو روایت بھی حضرت امیر معاویہ نے کیتا ہے. حضرت امیر معاویہ روایت کریندن. سنو حدیث پاک روایت کریندن کہ حضور دے پیارے صحابہ کرام موجود ہیں انج بیٹھے جویں کسی جلسے دے وچ بیٹھے ہوئے انج موجود ہیں جویں کسی محفل دے وچ بیٹھے ہوئے. اسی اسناد دے وچ او ہستی تشریف گن آئی ہے جس دی وجہ تو کائنات بڑی ہے. او ہستی تشریف گن آئی ہے جڑے رب دے نور دے نال منور ہوئی ہے. کون بھلا؟ سیدی یا رسول اللہ کملی والے تشریف گن ہیں. ہن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کول پوچھ دے پین کہ اے میرے صحابیو میاں فون تے گفتگو نہ کرو اس فقیر دی التجا ہے. حدیث ہے نا. میں دیکھ رہا انہیں نہ سمجھائے کہ پچھلے تک میں کسی نے دیکھ نہ رہا یہ سارے پھول بیٹھے یہ کھلے ہوئے پھول ہیں مرجھائے ہوئے پھول نہیں. انہیں نا حدیث پاک سنا رہا کریم نبی تشریف گنا دن کیڑے کریم نبی جے یسرب نو قدم لا کے مدینہ بڑا چھوڑا آئی جے اپنے انگلی دی اشارے نال چاند نو ٹوٹے کر چھوڑا آئی. اے او نبی کہ جڑے دی آمد تے رب نے فخر محسوس کیتے. آپ کیویں حدیث بیان کر رہے ہیں آمی. حضور تشریف گنا دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کول دریافت کریندے پین میرے صحابیو یہ تورے مل باون دا کیا مقصد ہے؟ کیا مطلب؟ میرے پاک نبی نو علم کوئی نہیں. اوے جھلیا علم تو میرے پاک نبی دا او ہے جڑا رب العزت نے عطا فرمائے. ما کانا وما یکون دا علم جو کچھ ہے جو کچھ ہے جو کچھ ہی ہونا ہے اور رب نے اپنے محبوب نو علم عطا فرما چھوڑا ہے. سن پوچھا کیوں ہے حضور نے دریافت کیوں فرمائے؟ بیٹھے ہو اچھا بیٹھے ہو اچھا جڑا تھکا بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جا. یہ ہے نا ایک کھلے ہوئے پھلاں دی نشانی ہوتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہو؟ حضور پہ دریافت فرمائندے نے میرے صحابیو یہ تواڈے مل باون دا کیا مقصد ہے؟ حدیث بیان کر رہے ہیں صحیح مسلم شریف دی. صحیح مسلم شریف او حدیث دی کتاب ہے جڑی سیاہ ستہ دے وچوں ہن تواڈے کول میں اگر پوچھاں بے سیاہ ستہ کس نو آدن الا ماشاءاللہ تا تساں شاید کسی نو علم ہوئے سیاہ ستہ او 6 کتابن حدیث پاک دیاں جس دے وچوں صحیح مسلم دوسرے نمبر دی مرتبت والی کتاب ہے. حضور پہ پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو اکٹھے؟ صحابہ کرام عرض کہندے پین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے باون دا مقصد حضور اے میں غور کرو نا حضور ساڈے باون دا مقصد حبیبی یا رسول اللہ رب دی حمد و ثنا بیان کرنا ہے رب دی تسبیح بیان کرنا ہے. نوجوانوں میں غور کرو رب دی تسبیح بیان کرنا ہے. حبیبہ اچھی شان والیا
تے جڑا رب نے منا علیکا، جڑا رب نے سارے اتے احسان فرمائے کیڑا حضور تواڈی صورت دے اندر اس دا احسان تے انعام بجا لا رہے ہیں، شکر بجا لا رہے ہیں. اتو گل ختم ہونی چاہیے نا حدیث پاک، یعنی حضور اتو اپنے پاک قدمین رکھ کے گزر ویندے تبسم فرما کے نہیں نہیں یا آقا منع فرما رہے کہ ان کیوں کر رہے ہو. حدیث کے الفاظ سنا رہے ہیں تو اگوں جڑی الفاظ بیان تھی دن سن. میرے کریم نبی نے ارشاد فرمائے کہ میرے صحابیوں کیا تسا قسم چاہتے ہو مینو شہادت دیندے ہو کہ تسا اسی واسطے بیٹھے ہو. صحابہ کرام اگو سنو ادب والے ہن کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. صحابہ کرام تو وہ ان عرض کہندے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا. سنو صحابہ کرام دا ادب دیکھو کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. غور کرو میری حدیث پاک جڑی بیان کر رہے ہیں اس تے صحابہ کرام اگو انج نہ پوچھا کہ یا حبیب اللہ کیا تانوں سارے تے اعتبار نہیں. صحابہ کرام تو اوہن کہ حضور فرماون چا اگو لبیک آدھے نے، یعنی آپ دے حکم دی تعمیل کریں. سنو صحابہ کرام آکھا اے پاک نبی، اے محبوب نبی، سنو رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے کہ حبیبا اساں رب دی ثنا بیان کر رہے ہیں، رب دی تصویر بیان کر رہے ہیں. حبیبا جڑی صورت وچ رب نے سارے اتے احسان تے انعام فرمائے اساں او شکر بجا لاندے بیٹھے ہیں. سمجھ آئیے تو سمجھ در غور نہیں کر رہے. میں پتہ تو طرزاں تے ڈوڑیاں تے بڑے خوش تھیندے ہو انہیں نا جی، لیکن کچھ جڑی دل دی دھڑکن ہوندی نا او سنی کرو، او سنی کرو. او دل وچ الفاظ او جڑی گفتگو دا مقصد موضوع ہوندے او سمجھا کرو. ہون سن حدیث پاک دے اگوں الفاظ بیان ہیں. صحابہ قسم چاہ چھوڑی، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں میں تمہارے کول قسم یعنی شہادت اس واسطے کی دیئے متا یہ سوچا ہے کہ میں تمہارے اعتبار کو نہیں. میں حجرے دے اندر موجود ہوں، آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. جبرائیل میرے کول حاضر تھیندے اور آ کے مینو خبر دیندے فاخبرنی ان اللہ کہ اللہ تعالی یباہی فخر بیٹھا کریندے بکم الملائکہ اپنے فرشتیاں دے جھرمٹ دے نال بہ کے جھرمٹ دے وچ رب تعالی محبوبہ تیرے صحابیاں دے اس انداز سے فخر پیا کریندے. کیوں منیندے ہو میلاد؟ اوئے اس واسطے منیندے رب جو فخر کریندے، اس واسطے منیندے حضور دے صحابہ نے جو منایا آئی، اس واسطے منیندے کہ سب تو پہلے اللہ تعالی نے میلاد منائے. سنو حضرت یہ حدیث پاک سنا رہے ہیں پچھلے حضرات شاید تساں نیندر تو نہیں آ گئی نا. سنو حدیث پاک سنانا پیا اور یہ حدیث پاک شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بیان کی تھی اور کتاب دنا مدارج النبوہ ہے. میرے کریم آقا نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چھے اے جبرائیل، جبرائیل جی آقا جبرائیل تو بیاں نبیاں کول کتنی کتنی مرتبہ حاضر ہوئے. جبرائیل امین عرض کی تھی یا رسول اللہ بیاں انبیاء کول کسے کول میں 12 مرتبہ حاضر ہویا، کسے کول میں 140 مرتبہ حاضر ہویا اور زیادہ تر مختلف انبیاء دیگر انبیاء کول میں 142 مرتبہ حاضر ہویا. کریم نبی نے
پوچھا جبرائیل اے دسا تو میرے کول کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ سنو میرے نبی دے غلاموں، جبرائیل امین عرض کیتی یا رسول اللہ میں نبیاں کول تو میں کسے کول 12 مرتبہ آیا، کسے کول 140 مرتبہ آیا، کسے اللہ دے نبی کول 142 مرتبہ آیا، یعنی زیادہ سے زیادہ 142 مرتبہ۔ پر حبیبہ تیری بارگاہ دے اندر فردن فردن میں 24,000 مرتبہ آیا۔ حبیبہ 24,000 مرتبہ آیا۔ آؤ ہن تانوں تھوڑا جہا معراج دا واقعہ نہ سناواں کہ کچھ لوگ تو ان بھی اعتراض کرتے نا کہ حضور نے معراج خواب دے اندر فرمائی، یعنی روحانی معراج فرمائی، جسمانی معراج نہیں فرمائی۔ موضوع تو میرا میلاد پاک کے موضوع تمہیں سجے کھبے نہیں ہٹنا، لیکن یہ دساونا چاہنا کہ کملی والے دی شان خود رب نے جو بدائی ہے۔ او غور کرو کیا تھیندے حضور معراج تے تشریف گن ویندن 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہن حضور نو رب سیرا کرن واسطے بلایا، جبرائیل امین نو خادم بڑھایا، براق نو سواری بڑھایا، آقا تشریف گھن گئے۔ آقا نے عرشہ پار کر کے 7 آسمان پار کر کے اس وقت سدرۃ المنتہا تے پہنچے، نوری فرشتیاں دا سردار جبرائیل امین عرض کیتی حبیبہ میری مجال ہے، اگر اس میری دے درخت کول سدرا کول ایک قدم بھی اگھا میں وددا سونا نبی میرے اے نورانی پر خاک نال جل ویسن اور راکھتی ویسن، پر حبیبہ ورفعنا لک ذکرک، حبیبہ تیری شان تا خود رب نے جو بدائی ہے اور تو رب دا نور ہے، حبیبہ تو تا جا سکنا ہے پر میری مجال نہیں۔ اختصار دے نال عرض کرنا چاہنا پاک نبی معراج تو بعد واپس تشریف گن ہے نا، یہ تو دساونا چاہنا اہم ترین نقطہ۔ آقا معراج تو بعد واپس تشریف گن ہے، سب تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے بیان فرمایا نا کہ میں انج معراج کی تھی، انج میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آرام کردہ پیام، ان جبرائیل آئے عرض کی تھی حبیبہ رب پیا بلند ہے، میں ان گیا انہاں انبیاء نال ملاقات کی تھی، جنت ڈٹھی، دوزخ ڈٹھی، جنتی ڈٹھے، دوزخی ڈٹھے، نمازاں گھٹائیاں وغیرہ وغیرہ۔ اختصار دنال کیا تھیا میں مسجد حرام تھوں، مسجد اقصی تک گیا، انبیاء علیہ السلام دی امامت کروائی۔ ابو جہل سنے، ابو جہل ہن نہ تا اس دا عمر بن ہشام ہے کہ نہ ہے، عمر بن ہشام ابو جہل دا نام ہے، اور مورخین اپنی تاریخ دی کتب دے اندر لکھ دین کہ ابو جہل بڑا دانا ہے، بڑا عالم ہے، کہندے مثال ابلیس دی مثال، بڑا اہل علم ہے، کیویں اُتے وے پرندے نو دیکھ کے دسا دیندا ہے کہ میاں اے پرندہ گھونسلے چ اڈا ویندا ہے یا گھونسلے دی طرف ویندا پے، جانوراں دے پیریاں نو دیکھ کے دسا دیندا ہے ابو جہل عمر بن ہشام کہ یہ جانور گویا اکھی تو معذور ہے یا صحیح سلامت ہے، یعنی اس دا علم ہے مگر بدبخت ہے نا ادب تو نہ آشنا ہے، ادب تو نہ آشنا ہے۔ اس آکھے ان کیویں ہو سکدے کہ اللہ تعالی اپنے بندے نو ایک رات دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیرا کروائیاں، حالانکہ فاصلہ تا 1.5 مہینے دا ہے، 1.5 مہینے دی مسافت دا فاصلہ ہے، دنال تا 1.5 مہینے دا سفر ہے، آندھی پہ سمجھ یعنی 1 مہینہ، آندھی پہ سمجھ یعنی 15 دن۔ ان کی بھی وہ سمجھے کہ ایک شخص ایک رات کے اندر مسجد
حرام تو چل کے مسجد اقصا بنے ان کی ہو سکتا ہے؟ سنے سنے دل دے کنا نال اے اتوں سن کے اتنے ضرور بلاونی گل پر دلیل دے نال ہن سن عمر بن ہشام یہ گل گھن کے گفتگو گھن کے یہ موضوع ذہن وچ بلا کے پتہ کہندی بارگاہ وچ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ حاضر تھیندے نا ابو بکر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے بیٹھے ہو اچھا جو تھوڑا یہ حال رہا نا فجر دی نماز کتنے بجے تھیندی اذان ہیں چلو تھوڑی خاطر طرز لا دے سوں ایک دم اونچی سبحان اللہ کہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت آؤ عمر بن ہشام بھلا کون ہے بولو ابو جہل عمر بن ہشام حضور دے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ ویندے ہن آدھا پہ سنو کہ جی تہاڈا نبی تا ان پہ آدھے کہ میں ایک رات دے وچ مسجد حرام تو چل کے تے مسجد اقصا تک گیا اور انبیاء دی امامت کیتی ہے ان کی بھی ہو سکتا ہے جی ہن سن صدیق اکبر بربلا یہ جواب پیش کیتا ہے کہ جس نو قیامت تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا آپ فرمائے اوے عمر بن ہشام اگر اے دعویٰ کسے بے شخص کیتا ہوندا تو بے شک جھوٹ ہے اے دعویٰ کیتا ہے میرے مرشد قریب نے سمجھ نہیں آئی یہ دعویٰ کیتا ہے میرے پاک سیدی رسول اللہ نے میرے مرشد کریم نے تو بے شک سچ فرمائے عمر بن ہشام دا لقب ابو جہل تھی گیا ابو بکر دا لقب صدیق ہو گیا جہاں ہاں ٹھرے او آکھے دوچا نہ آکھے کہ تھیا عمر بن ہشام ابو جہل دا لقب ابو جہل تھی گیا یعنی جہلاں دا پیو تے ابو بکر دا لقب مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدیق ہو گیا سچیاں دا سردار ہن سن اے تہائی نبیاں دے غوث دا ذکر ایک بھئی آپ کو تو حدیث پاک سناواں چاہ اگر بیٹھے ہوتا کیونکہ الحمدللہ آقا دا بہت کرم ہے کہ آقا اساں جے حقیراں نو ادنیاں نو اپنے ذکر تو منور فرما رہندے تے نسبت والے نسبت یاد کریندن اساں جے حقیراں نو سارے گندن طالب علم نو سنو ایک مرتبہ حدیث سنا رہا اور یہ حدیث تو میں حوالہ سوچ رہا ہوں بھئی کتھوں حوالہ دیواں سیرت حلبیہ ایک کتاب ہی نے کیڑی یاد رکھو سیرت حلبیہ اس دے اندر حدیث پاک آندی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاک نبی نے جبرائیل کول پوچھا دریافت فرمایا جبرائیل تیری کتنی عمر ہے جبرائیل تیری کتنی عمر ہے جبرائیل امین عرض کی تھی خادم ہے نا آقا دیتا خادم ہے نا عرض کی تھی یا رسول اللہ حجاب عظمت دے وچ ایک تارا 70,000 سال تو بعد ایک مرتبہ نور دے نال منور تھیندا آئی چمکدا آئی سنیا میں اس تارے نو 72,000 مرتبہ اپنی حیاتی دے وچ ڈٹھا ہے 70,000 سال تو بعد ایک مرتبہ چمکدا آئی تے سنیا اس تارے نو میں اپنی حیاتی دے وچ 72,000 مرتبہ ڈٹھا ہے حدیث دے الفاظ نے سنا میرے کریم نبی نے ارشاد فرمائے جبرائیل گواہ تھی ون او تارا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شان پاک نبی دی ہن دساواں تین ایک بئی گل یہ کہندا ذکر تھی رہا ہے پاک نبی دا میں تیرے غور تساں میری ایکٹیویٹیز تے غور کرو میں تہاڈی تے کراں نا دیکھو تانوں کس چیز دا شوق ہے تے تانوں سانوں کس چیز دا شوق ہے سنو
یہ نبیاں دے سردار دا ذکر ہے نا، کل کائنات دے سردار دا ذکر ہے نا، سارے پاک نبی شہنشاہ دو عالم ہیں نا، تمام عالمین واسطے رحمت بڑھ کے ہیں نا۔ ہون سن، ہن میں سناون لگا ولیاں دے شہنشاہ دا ذکر۔ ولیاں دے شہنشاہ بھلا کون؟ اچھا کوئی تو بولے چاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ یہ میں زیادہ لمبی گفتگو تو نہ کر رہا نا، 70,000 دا مجمع ہے کتنا؟ اور یہ جڑی میں روایت تانوں بیان کر رہا یہ کسی عام شخص نے نہیں کیتی، یہ تواڈے سارے امام اعلی حضرت نے بیان کیتی۔ کیا کیتی؟ اعلی حضرت نے۔ آپ لکھتے ہیں بغداد دا شہر ہے، کون بغداد والے نال پیار کرنے والا ہے؟ بغداد دا شہر ہے، 70,000 دا مجمع ہے، اللہ دا ولی، ولیاں دا سردار خطاب بیٹھا فرمائندے، نہ مائک ہے، نہ سپیکر ہے، نہ بجلی ہے، ہک ہک آدمی تک آپ دی شیر والی گرج والی آواز پہنچ رہی ہے، اور آپ دی آواز دے نال محظوظ تھیندے بیٹھن لوگ، خوش ہو رہے ہیں۔ سن ذرا یہ ذرا میں دیر غور کرو نا یار، کوئی مکھی اڈے تو اڈے دیکھنا پائے وے یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ آداب تو ہر کیا نہیں سکھاونے، یہ طرزاں والے نہیں سکھاونے، انہاں تا کر کے چلو جی فی امان اللہ، اسی فی امان اللہ والے ہیں، لیکن میاں کچھ تو حق بڑھ جائے نا، حق دی گل کرنا، کوئی ڈیمبو اڈے تو اس در نہ ڈیمبو اڈے راسن ہے۔ سنو کیا تھیندے، سیدنا غوث اعظم خطاب بیٹھے فرمائندن بغداد دا شہر ہے، 70,000 دا مجمع ہے، اتفاقاً آپ دا موضوع بھی معراج النبی ہے فرمائندے بیٹھن، اور جلال نال فرمائندے بیٹھن، فرمائندے بیٹھن میدا نانا ان عرشاں تے گیا سواری براق ہے، جبرائیل امین خاتم ہیں، پہلے آسمان تو ہی نہیں گزرے، دوسرے آسمان تو ہی نہیں گزرے، تیجے تو ہی نہیں گزرے، چوتھے تو المختصر۔ سنو 70,000 دا مجمع آئی نا، پرلے پاسوں ایک راہ ٹپدا آئی، اتو یہودی اپنے گڈھاں نو گن کے ٹپا ویندا ہے، تے یہودی دے اسیر اتھے آئی، ٹھیک ہے نا، آکڑ آئی، یہودی آکھے ان کیویں ہو سکدا ہے جی، سنتے پے ہو، ان کیویں ہو سکدا ہے، ان کیویں ہو سکدا ہے کہ ایک بندہ یعنی اللہ دا نبی یعنی یہودی دے ذہن دے مطابق کیویں ہو سکدا ہے جی ایک رات دے وچ اتنیاں زیارتاں کیتیاں، مسجد حرام تو چل کے مسجد اقصی تک گیا۔ المختصر غوث اعظم بیٹھے فرمائندے خطاب 70,000 دا مجمع، پرلی سائڈ تو ٹپدا پیا راہ، یہودی گل جاری نہیں کیتی، بولا نہیں، ذہن دے وچ سوچے۔ غوث اعظم پتہ کیا فرمائے، خطاب فرمائے دی جاتے فرمائے اسمی میرا نام ہے عبد القادر، نام میرا ہے عبد القادر۔ یہودی دی طرف مخاطب تھی کہ فرمایا نے اوے پترا جو میں تین اجو اج میرے ساواں کہ میرا نانا انہی عرصہ تے ویندا انہی ولدا تا تو مینوں غوث نہ آکھیں، غوث نہ آکھیں۔ وہ جڑے وچ بیٹھے ہیں عاشق بیٹھے ہیں، مریدین بیٹھے ہیں، عاشقین بیٹھے ہیں، معتقدین بیٹھے ہیں، حاضرین ناظرین بیٹھے ہیں، انہاں آقا مرشد گل تو بڑی کمال دی کیتی ہے۔ یکدم خطاب فرمائے دی جاتے فرمائے بھئی میرا نام اس عبد القادر ہے، جو پترا میں تنے سمجھاواں نہیں، جڑے عاشق بیٹھے ہیں لاٹھے عاشق او تا گہن سمجھ، انہاں کہ ساری مرشد دی نور دی نگاہ دے اتے کوئی تا آ گیا نا، مرشد دی نگاہ دی پکڑ دے وچ تے کوئی آ گیا نا۔ سنو کیا تھیندے یہودی، اے میں مختصر کہنا پیا موضوع، یہودی گھر دے وچ ویندے اپنی بیوی نو آدھے شہر کیڑا ہے پوچھنا چاہنا جی، بغداد دا شہر ہے، میں پوچھنا چاہنا بغداد دا شہر ہے، اپنے بیوی دے ویندے اپنے گھر دے اندر بیوی نو آدھے کرما علی ان کر کہ جلدی جلدی روٹی پکا، سالن گرم کر، روٹی کھانے بہ کے، روٹی کھانے۔ اس دی بیوی آدھی ہاں ٹھیک ہے میں روٹی لیندیاں سالن گرم کہندیاں، تے یہودی پہ آدھے، یہودی اتفاقاً جس گھر دے وچ رہندا ہے نا
وہ ٹبے تے گھر نال دریا واندا ہے آکس تو روٹی لا تے میں انہیں ٹبی مار کے تے انہیں ولا آنا اے انہیں گیا تے انہیں ولا آنا کیا تھین دے یہودی اس وقت دریا تے ویندے اپنے کپڑے لہا کے دریا دے اندر چھلانگ مرین دے آلہ حضرت لکھ دے پہنی جس وقت چھلانگ مرین دے تا مرد ہوں دے جس وقت دریا دے وچوں سر کٹ دے سلطنت بھی بئی ہوں دیئے او یہودی مرد نہیں بلکہ عورت بڑھ کے نکل دے کوئی سمجھ نہیں وہ یہودی مرد نہیں عورت تھی کہ نکل دی ملک بھی بیا ہوندہ ہے سلطنت بھی بئی ہوندی دریا بھی بیا ہوندہ ہے سنے دھوبی کپڑے دھوندے بیٹھے جلدی جلدی انہاں کپڑے چاہ کے اس عورت دے سٹن بھئی یہ برہنہ عورت ہے جلدی جلدی اپنے جسم نو کج گنے بہرحال جسم کجا ہون دھوبی پیا پوچھ دے بی بی کون ہے بی بی کون ہے اچھا اگو او ہن جڑا جنے تو زال تھیا ہوئے مرد تو عورت بڑا ہوئے او کیڑا سے شرم تو میں کون ہاں سمجھ آئی میں کون ہاں کیڑا سے اچھا بھلا بے دھو بھی پوچھے تیرے ابا دا کیا نام ہے حرکتیاں پوری ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہیں او شرم تو کیڑا سے بھئی میں جنے تو زال تھی وئی ہے میں کیڑا سا چپ ایک جڑا دھوبی بیٹھا ہے اس باہیں چو جنپے تے قاضی کول گھن کے لگا گئے اپنا نکاح چپڑایا سے سبحان اللہ کو یار چنگی گل ہے نا نکاح چپڑایا سے یہ اگاں ذرا سمجھ تو تاں اسی سن دیا سودا یہ کچھ حضرات نو نیندری آئی بیٹھی میں ایدا بیٹھا ایدا کھلوتا مر پر تھوڑی جی نیندراں 5 منٹاں واسطے تھوڑی جی پرے کرو چ نیندر او نکاح پڑھا دیندے نکاح ہو ویندے 9 سال گزر ویندے کتنے اللہ تعالی نے اس نو 8 پتر عطا فرمائندے رب تعالی اس نو 8 بچے دیتے ہیں سارے پتر ہن سن ایک دیوار او جڑی مرد تو عورت تھی ہوندی اپنے وڈے وڈے پتر نو آدھی پتر ان کریں اے نکے بھرا دا خیال کریں میں انہیں اور اس جاتے بھی اتفاقاً گھر دے نال دریا ہوندے اے تو نکے بھرا دا خیال کریں میں انہیں ٹبی مار کے تے ولی آندی ہیں سن میرے نبی دی شان اچھا تھکے تو نہیں بیٹھے نا آؤ اعلیٰ حضرت لکھتے پہن کہ او یہودیہ او عورت اس وقت وج کے دریائے چھال مرین دیئے اور وط سر کٹ دیئے وط بغداد نے وط اوہو یہودی بڑھ کے نکل دے پچھلی گل بولتا نہیں بھی نا او عورت پہلے مرد تو عورت بڑی ہے نا ہوں عورت تو اوہو یہودی پیا بڑھ دے چھال مار کے نکلے والا اچھا جلے دے دے تا کپڑے پائے ہونے یار کتنا عرصہ گزرے 9 سال گزر گئے یار کپڑے پائے اوہ وقت اوہ ٹائم اوہ تاریخ کپڑے پہندے بھج کے بہندے گھر ذرا زین دی چابی کھول کے زین دا دروازہ کھول کے گھر بہندے نیویں گھر وڑدے نا ہوش بختہ ہوندے گھر وڑدے بیوی پہ پوچھ دی بیٹھے ہو بیوی پوچھتے پئیے کرما آلہ تو تا دھاون گیا ہے دھاتا کوئی نہیں مذاق نہیں سنو تو یہی ہے کندے بارو کے نہیں والتا نہیں آیا تو بھی نہیں ماری او ششو 5 تھی گئے کہ ایک کیا تھی گئے اس سکے اے کرما آلی روٹی کسوں اور وہ امن تو بعد اس سکتے جڑے 8 پتر بیویا کے کیڑے 8 پتر آکس کرما آلی تیرے دسن دی گل نہیں پہلے ونجو او بابے کول جڑا رب دے محبوب دے ذکر تو منور کر رہے پہلے اس کول چلو روٹیاں بھول گئیاں روٹی آلہ حضرت لکھ دین روٹی انیار گرم پئیے سالانی چو دھواں نکلتا پے اڈو کتنا عرصہ گزرے 9 سال روٹی انیار گرم سن ہون غوث پاک دی بارگاہ حاضری پہ تھی یہودی دی بیوی نال اس وقت غوث پاک خطاب بیٹھے فرمائیں دن وہ وقت ہے نا وقت وہ ہے جہاں اڈو 9 سال گزر گئے یہ سمجھن والے سمجھیں دن سن جویں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
دے سامنے وہ یہودی تھیندے نا آپ فرماندے نے اوئے راہ دیو اس نو عاشقین بیٹھے ہیں انہاں فوراً راہ دیتا فرمایا ون وہ یہودی ویندے پہلے کیویں ٹپا ویندا سی کہ انج ہن انج تھی کہ پیاندے ہن انج تھی کہ پیاندے تے ہن کچھ سمجھی بھی آندے جس وقت قریب ویندے نا کمدا ویا ودا ہوندا ہے اور قریب ویندے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک ویندے آپ تھوڑی چ نپ کے نا انج کر کے ودا ہوندا نا کھکھاڑی تھوڑی چ نپ کے آپ اپنے در متوجہ کریندن اور فرمائندن اوئے ہن دس میرا نانا کیویں ویندا ہے تے کیویں ولدا ہے آکس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے غوث پاک دی شان ہے میرے خیال بس کر دیواں ہن پڑھ کلمہ نبی دا تے عمراں دا گانا جن سمجھ آئی اس بن لا کے بس ایک تھوڑا جا مختصر واقعہ اس تو بعد ایک حدیث پاک بات اجازت ہے نا خوش بیٹھے ہو او پچھلے باروں والے حضرات سردی تے نہیں لگ رہی نا یہ میرے نبی دے ذکر نال سردیاں دور ہو ویندیاں گرمیاں دور ہو ویندیاں اوئے میرے نبی دا عشق سینے چ پا تے صحیح اوئے اس عشق نو آزما تے صحیح تو دین و دنیا دی فلاح پاوے سے او ہن پڑھ کلمہ نبی دا تے عمرہ دا گانا میرے پڑھنانے دا ذکر سن کوئی پوچھ گندا یار ذکر تا میلاد النبی دا اے کیا ہن سن اے کیا آپ خطاب فرمائندے پے ہیں حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ میرے پڑھنانا جی خطاب فرمائندے کھڑوتے ہیں ملتان ضلع ہے چاونا دی مسجد چاون کیڑی قوم ہے نا جی میں اوان قوم ہے بھٹی قوم ہے وغیرہ وغیرہ انہیں چاون بھی ہی قوم ہے خطاب فرمائندے کھڑوتے ہیں اور میرے پڑھنانا جی دا بھی موضوع اتفاقاً معراج النبی ہے آپ فرمائندے پہ میرے پاک نبی ان آسمانات گئے ان سواری براق کے پہلے آسمان تو گزرے بجلی دی طرف سپیڈ ہے ان تشریف گن گئے ایک بیٹھا ہے نجدی سن دے ہو ایک نجدی بیٹھا ہے اس آکھے غلام حسن اللہ دا نبی معراج تے گئے مگر حالت خواب دے اندر گئے روحانی معراج کیتی جسمانی نہیں کیتی مشکات شریف حضور تا فرمائے نہ رائی تو ربی میں رب نو ڈٹھا ہن حضور دے حکم دی حضور دے ارشاد دی اگر کسی نے نفی کیتی او ابو جہل ہے یا نہیں اسا کسی دے خلاف نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن قرآن و حدیث تا حق نال بیان کرنی چاہیے نا اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے نکے غور کرو قرآن مجید پڑھتا ہے اگر وہ معاذ اللہ غلط پڑھتا ہے اس نے گناہ تھی سی ثواب تھی سی بولو گناہ تھی سی اگر وہ قرآن مجید صحیح معنی دے وچ پڑھ کے اس دا ترجمہ سناوے اس نے ثواب تھی سی یا گناہ تھی سی ثواب تھی سی تے رب فرمائندہ پہ حضور فرمائندے پہ رائی تو ربی اور رب پیا فرمائندے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا محبوب انہیں نہیں بولدا اپنی مرضیاں نال نہیں بولدا حضور میرے محبوب جداں بھی بول دین جڑی وحی آندی اس دی صورت وچ بول دین رب فرمائے نا یہ دلیل ہے اگر کوئی حضور دے حکم دی حضور دے ارشاد دی نا فرمانی کریں دے یعنی معاذ اللہ غلط آ دے وہ مطلقاً کافر ہے اگر کوئی اللہ دے حکم دی نا فرمانی کریں دے مثال دینا پہ رب فرمائے نماز فرض ہے اگر کوئی آدھے معاذ اللہ نہیں فرض ہے وہ مطلقاً کافر ہو گئے سمجھ آندی پئی یہ میں کسی دے خلاف گل نہ کریا سب دے حق دی گل کر رہے ہیں ہوں میرے پڑھنا جی بیان کہندے پہ معراج شریف دا واقعہ اور دوسری مرتبہ آپ نے فرمائے اس نجدی نو میاں بہ ون یہ اللہ دے ولی دا جلال سنائے دکھائے میاں بہ ون یہ غوث پاک دے مریداں دے مریداں دے مریداں دے مرید ہیں غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام ہیں بیان پہ کریندن اس وجہ دے نال
کہ میرے پاک نبی ان عرشاں تے گئے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پنجویں آسمان وغیرہ گئے، وت نجدی اٹھے، نجدی آکھے غلام حسن اللہ دے نبی بے شک معراج کیتی ہے مگر روحانی کیتی ہے۔ سن ہوئے معراج روحانی اسا منینے آپ نے کئی مرتبہ کیتی ہے، پر جڑی جسم مبارک دے نال معراج 27 رجب دی رات کیتی ہے نا، او اپنے پاک جسم مطہر منور نال جسم اقدس دے نال کیتی ہے۔ نجدی اٹھتے آپ فرمائے ہوئے بھائی بھائی یہ کتنی مرتبہ فرمایا نے؟ دوجی مرتبہ فرمائے ہوئے بھائی بھائی، لیکن ولی دا وجہ دینا اللہ دے دوست دا فرمائے بھائی بھائی وقت فرمائے دے پین میرا پاک نبی ان گئے عرشاں تے، چھیویں آسمان تو گزرے، ستویں تو گزرے، ہک جاتے رف رف سواری ہو گئی۔ جبرائیل عرض کی تھی حبیبہ اتھو اگا میری جان قربان، میں اگا نہیں جا سکتا۔ حبیبہ تو جان تیرا خدا جانے۔ حبیبہ تو جا سکتا ہے نا، تیری شانہ ورگیاں کسے دی شان نہیں۔ حبیب اتھے گئے جتھے رب جانے، کعبہ قوسین او ادنا، اتھے گئے جتھے حبیب جانے تے طبیب جانے، یعنی محبوب جانے تے محبوب دا خدا جانے۔ تیسری مرتبہ نجدی اٹھے، اس نے کہ غلام حسن اللہ دے نبی حالت معراج تے روحانی گئے، یعنی جسم دے نال نہیں خواب دے وچ گئے۔ ہن اللہ دے ولی نو آئے وجد، آپ فرمائے اوئے ہاتھ نپے، اور اج بھی وہ مسجد گواہ ہے، ہاتھ نپ کے مسجد دی دیوار پھٹ ویندی آئی، اللہ دا ولی گزر ویندا آئی، او نجدی بھی نال ہوندا آئی، مسجد پھٹ ویندی ہے، جگہ دے دیندی ہے، اللہ دا ولی پار ہو ویندا آئی، فرماندے نے اوئے میرے نبی ان ویندا آئی عرشاں تے، مسجد جگہ دے دیندی آئی، آپ پار ہو ویندے ہیں، وت باہر نکلدے ہیں، نجدی بھی نال ہوندا آئی، مسجد جگہ دے دیندی آئی، پھٹ ویندی آئی مسجد دی دیوار، آپ باہر نکل آندے ہیں، فرماندے ہیں میرا نبی ان ویندا آئی عرشاں تے۔ 3 مرتبہ جلے ان ہویا نا، عوام ریدھی بیٹھی آئی۔ ہون دسا میرے نبی دی کتنی شان ہو سی، یہ نبی دے غلامہ دی شان ہے۔ سوچ پاک نبی دی شان کتنی ہو سی۔ ایک حدیث پاک سنا کے اجازت، چونکہ بہت زیادہ طویل گفتگو تھی نہیں پئی ہے، ایک حدیث پاک سناواں چاہ۔ اس حدیث پاک نو حضرت انس بن مالک نے روایت کیتا ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ آپ روایت کریں کہ ایک حجام پاک نبی دی حجامت بیٹھا کریں دے۔ اس حدیث وچوں میں تو ایک پیغام دیسا، امید سمجھنا لے سمجھ جان گے، نہیں تو مرضی ہر کسی دی اپنی قسمت ہے۔ حجام بیٹھا حجامت کریں دے پاک نبی دی، صحابہ کرام انہیں جھرمٹ بڑائی بیٹھے جی میں غلاب دے نال تتلیاں نہیں ہونیاں، یعنی میرے پاک نبی دی شان تو بہت عظمتاں والی ہے نا، پاک نبی تے پاک نبی دے صحابہ دی۔ ایک مثال تو سمجھا رہا ہوں، صحابہ کرام جھرمٹ بڑائی پین، کیوں بڑائی پین سناواں؟ صحابہ کرام نہیں چاہتے کہ حبیب دی زلف دے کنڈل والے والا دے وچوں ایک وال بھی زمین تے ڈھے پوے، جو ڈھاوے تو ساری ہتھیلیاں تے ڈھاوے، یہ کسی عام ہستی دا وال ہے۔ ہن پیغام سنو حدیث پاک دے وچوں، صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ حبیبہ آپ کی پاک زلفوں میں سے ایک بال بھی زمین پہ گرے، ایک بال بھی زمین پہ گرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تنظیم فیضان گل حسن جماعت دعوت فکر دے وچ نوجوانوں شامل تھیو، سارا مقصد ہی کلمہ نبی دا تے عمرہ دا گانا والا ہے، انہاں دے برابر نہیں تھی سکتے۔ متا کسی دے ذہن چ گل آوے بھئی اساں بھی اپنے بزرگاں دے برابر جی تھی گئے ہیں یا انہاں دے اگوں ود ویسو تا انہاں کول زیادہ مقام تھی سی، اوئے نہیں ساڈے کن تے انہاں دا ہاتھ ہے، ساڈے
اسا جتھے بھی ہوندے حضور دے صدقے انہاں دی نگاہاں سارے اوتے تواڈے اوتے انہیں کوئی مقام نہیں ملا اوے ملے تے بزرگاں دے صدقے تو ملے المختصر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا اسا تانوں تمام جہان واسطے رحمت بڑھا کے بھیجے اسا تو میلاد کیوں نہ مناؤں جو رب فخر پہ کریندا ہے اسا میلاد کیوں نہ مناؤں حضور دے صحابہ میلاد منا رہے ہیں اوے اسا میلاد کیوں نہ مناؤں کہ میلاد دی خوشی تے جبرائیل بھی جھنڈے بدل آوے کوئی عرشاں تے کوئی کعبے دی چھت تے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے نا چیز دی حاضری منظور و قبول فرماوے اللہ پاک ایڈی محافل دے اندر اساں دے حقیراں اور تساں دے پیارے حضرات نو بھی شمولیت دا شرف عطا فرماوے ہن اگلے مہینے دے وچ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی عمر شریف دا قافلہ جا رہے حضور دے در اقدس تے اوے اوتھے بھی ایو انداز ہوندے نے ایو انداز ہوندے نے مگر انہاں دے انداز کو بے ہوندے نے لیکن اساں تا غلام بن کے ویندے ہیں نا اساں کسے نال اتھے بھی نہ اتھے جھگڑدے ہیں الحمدللہ کیونکہ سارے بزرگاں دا طریقہ کار ہے راہ او عقیدہ اوہ چنگا یعنی کہ شور نہ کرو عقیدہ اوہ چنگا جڑا پاک نبی دی وفاواں والا ہوے عقیدہ اوہ سونا جڑا حضور دے یاراں نال وفا والا ہوے عقیدہ اوہ افضل احسن اوہ پیارا کہ جس دے اندر حضور دی آل بیت دے نال محبت تے وفا ہوے عقیدہ اور نسبت اوہ چنگی جڑی ولیاں دے در تے گھر وجے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین